بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام ٹی وی سے سیاہ خضاب کے حوالے سے ایک پروگرام نشر ہوا ہے جس میں مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب سیاہ خضاب کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور اس کے متعلق بڑی سخت وعیدات ہیں۔ ان کے بقول ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خلاق لہم فی الآخرہ، کہ جو لوگ سیاہ خضاب کا استعمال کرتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں لا خلاق لہم، ان کے لیے آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں باقی رہے گا۔ تو یہ عمل بہت ساری نیکیوں کو ضائع کرنے والا ہے۔ تو میری بڑی مؤدبانہ علماء و مشائخ سے اور پیغام ٹی وی کے ذمہ داران سے اور بالخصوص مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب سے یہ گزارش ہے کہ براہ کرم رہنمائی فرمائیں کہ یہ روایت حدیث کی کس کتاب میں ہے۔ نبی ایک مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کون سی حدیث کی کتاب میں، اس پر ضرور رہنمائی فرمائیں۔ بصورت دیگر انہیں چاہیے کہ پھر اعلانیہ اپنی اس بات سے رجوع کریں اور اللہ سے توبہ کریں۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آیا سیاہ خضاب کا استعمال کرنا شرعی نقطہ نگاہ سے درست ہے یا نہیں۔ اس پر علماء کرام کے مابین مختلف آراء ہیں۔ ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ سیاہ خضاب کا استعمال حرام ہے۔ امام نووی نے صحیح مسلم کی شرح میں اسی بات کو اختیار کیا ہے، اور ایک جماعت کا یہ موقف ہے کہ الجواز و مال کراہہ، کہ وہ کراہت کے ساتھ جواز کے قائل ہیں، یعنی اس عمل کو وہ مکروہ سمجھتے ہیں، سیاہ خضاب کے استعمال کو حرام کے درجہ پر وہ اس کو نہیں لے جاتے۔ جیسے امام مالک رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سیاہ خضاب کا استعمال نہ کرنا زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور علماء کرام کی ایک جماعت، ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو بلا تحریم بلا کراہت خضاب کے جواز، اس کی مشروعیت کے قائل ہیں۔ اس پر جیسا کہ شیخ عبد الرحمن مبارک پوری نے تحفۃ الحافظی میں تذکرہ کیا ہے، امام ابن جوزی نے اور ابن ابی عاصم نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے کہ سیاہ خضاب کا استعمال بالکل جائز اور درست ہے، اور اس میں انہوں نے دلائل بھی دیے ہیں۔ شیخ عبد الرحمن مبارک پوری نے بڑی تفصیل سے اس موضوع پر بحث کی ہے۔ اس میں جو منع کرنے والے ہیں ان کے دلائل بھی بیان کیے ہیں، اور جو جواز کے قائل ہیں ان کے دلائل بھی بیان کیے ہیں، اور ہر دو کے جوابات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ علماء کرام اس کا مطالعہ ایک دفعہ ضرور کریں۔ تو خیر، جو علماء کرام اس مسئلہ میں حرمت یا کراہت کے قائل ہیں، ان کی دلیل یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ امام مسلم اس کو خضاب کے بیان میں ذکر کیا ہے۔ حدیث یوں ہے کہ حدثنی ابو طاہر قال اخبرنا عبداللہ ابن وہب عن ابن جریج عن ابی الزبیر عن جابر ابن عبداللہ قال اوتی ابی قحافۃ یوم فتح مکہ ورأسہ ولحیتہ کالسغامۃ بیاضا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا، تو ان کے سر اور داڑھی کے بال سگامہ نبات کی طرح سفید تھے۔ سگامہ ایک قسم کی نبات ہے، اس کے پھول سفید کلر کے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ جیسے سگامہ نبات کے پھول سفید ہیں، اسی طرح ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیروا ھذا بشیء، ان کے بالوں کو کسی چیز سے رنگ دو، واجتنبوا السواد، اور تم کالا کرنے سے اجتناب کرنا۔ ان الفاظ سے واجتنبوا السواد سے وہ علماء کرام استدلال کرتے ہیں کہ چونکہ یہاں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو مخاطب کیا ہے، سب کو حکم دیا ہے کہ تم سیاہ خضاب سے اجتناب کرنا، اور حضور کا یہ فرمان حکمن ہے، یعنی واجتنبوا اجتنبوا یہ فعل امر کا صیغہ ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو روایت امام مسلم یہاں بیان کی ہے جابر بن عبداللہ سے،
اگر بغور اس کا جائزہ لیا جائے تو یہ وجتانب السواد کے الفاظ اس روایت کے اندر مدرج ہیں، یعنی اس روایت میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو روایت بیان کر رہے ہیں اس میں یہ وجتانب السواد والے الفاظ مدرج ہیں، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اس ہی روایت کو، یعنی جابر بن عبداللہ سے روایت کرنے والے ہیں ابو زبیر تابعی، اور ابو زبیر تابعی سے روایت کرنے والے ہیں ابن جریج، اور ابن جریج سے پھر روایت کرتے ہیں عبداللہ بن وہب، اور اس ہی روایت کو جابر بن عبداللہ سے بیان کرنے والے ابو زبیر تابعی ہیں، اور ابو زبیر سے بیان کرنے والے ہیں ایک راوی ابو خیثمہ، یہاں ابن جریج اور وہاں ابو خیثمہ، ان کا نام زہیر ہے، زہیر ابو خیثمہ، وہ بھی اس روایت کو ابو زبیر عن جابر ابن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں۔ اس میں وہ اس اضافے کا تذکرہ نہیں کرتے جس اضافے کا تذکرہ کہ ابن جریج کر رہے ہیں۔ اور مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے کہ ابن خیثمہ زہیر نے ابو زبیر تابعی سے، جو کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرنے والے ہیں، ان سے یہ پوچھا کہ کیا آیا آپ نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں، یا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ جنبوہ السواد، کہ تم بالوں کو سیاہ کرنے سے اجتناب کرنا؟ یہ حدیث نمبر ہے 14,647 اور مسند احمد کی جلد نمبر ہے 3۔ اس میں کہ قال زہیر، یعنی ابو خیثمہ زہیر نے کہا کہ قلت لابی زبیر، میں نے ابو زبیر سے یہ پوچھا کہ اقال جنبوہ السواد، کہ کیا جابر بن عبداللہ نے یا انہوں نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ جنبوہ السواد، تم اس کو دور رکھنا سیاہ خضاب سے؟ تو قال لا، تو ابو زبیر تابعی نے انکار کر دیا کہ نہیں، یہ الفاظ ہم نے بیان نہیں کیے۔ اب ابو زبیر تابعی جن سے کہ ابن جریج اس اضافے کے ساتھ روایت بیان کر رہے ہیں وجتانب السواد کے اضافے کے ساتھ، وہ ابو زبیر تابعی ان الفاظ کا انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ الفاظ بیان نہیں کیے اس روایت کے اندر۔ تو اس لیے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ وجتانب السواد کے الفاظ مدرج ہیں، کہ یہ کسی راوی کے الفاظ ہیں جو متن کے اندر شامل ہو گئے ہیں۔ اب جو علماء کرام ممانعت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ابو زبیر تابعی نے اس روایت ان الفاظ سے انکار کیا ہے، لیکن محدثین کا یہ اصول ہے کہ زیادت الثقۃ مقبولۃ، کہ ثقہ آدمی کا اضافہ وہ قابل قبول ہوتا ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ ابو زبیر تابعی نے یہ الفاظ ابن جریج کو بیان کیے ہوں اور وہ بھول گئے ہوں، اور جب ان کے دوسرے شاگرد ابو خیثمہ زہیر نے ان سے پوچھا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ میں نے الفاظ بیان نہیں کیے۔ تو اگر ممکن ہے کی بات ہے تو پھر یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ابو زبیر تابعی نے یہ الفاظ بیان ہی نہ کیے ہوں اور ابن جریج کو مغالطہ لگا اور وہ بیان کر رہے ہوں، پھر احتمال تو دونوں قسم پر ہے۔ اور یہاں پر اگر ہم دیگر قرائن اور شواہد کی روشنی میں دیکھیں تو قوی بات یہی ہے کہ یہ الفاظ اس روایت کے اندر مدرج ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اور علت ہے جو اس روایت کو محل نظر، بالخصوص ان الفاظ کو محل نظر ٹھہراتی ہے۔ وہ علت یہ ہے کہ ابن جریج یہ مدلس راوی ہے، یعنی مدلس راوی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو روایت بیان کرنے میں جس سے اس نے روایت سنی ہوتی ہے آمدن اس کا ذکر چھوڑ کر کے تو استاد کے استاد، یعنی اس سے اگلے راوی کا تذکرہ کر دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ مدلس راوی، اور اس روایت کو کہا جاتا ہے مدلس۔ محدثین کے نزدیک ایسا شخص جو مدلس ہو، یعنی جو تدلیس کرتا ہو، اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا تا وقتے کہ وہ سماعت کی تصریح نہ کر دے، یعنی جس روایت میں اگر ثقہ مدلس ہے، ثقہ آدمی ہے لیکن وہ تدلیس کرتا ہے، تو جس روایت میں وہ سماعت کی تصریح کرے گا، یعنی حدثنی یا اخبرنی یا حدثنا یا سمیتو کے الفاظ استعمال کرے گا، وہاں اس کی روایت کو قابل قبول سمجھا جائے گا، اور جہاں وہ سماعت کی تصریح نہیں کرے گا وہاں اس کی روایت کو قابل حجت تصور نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں پر ابن جریج یہ روایت بیان کر رہے ہیں
ابو زبیر تابعی سے ان کے ساتھ، یہاں سماعت کی یہ تصریح نہیں کر رہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے تقریب التہذیب اور تہذیب التہذیب کے اندر بڑی صراحت سے اس کے متعلق بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابن جریج کا نام ہے عبد المالک بن عبد العزیز بن جریج الاموی، کانوا یدلسو و یرسلو۔ یہ ابن جریج یعنی عبد المالک بن عبد العزیز بن جریج اموی کانا یدلسو، یہ تدلیس کیا کرتا تھا، و یرسلو اور مرسل روایت بیان کرتا تھا، یعنی منقطع روایتیں بیان کرتا تھا۔ وقال دارقطنی تجنب تدلیس ابن جریج، اور امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ تم ابن جریج کی تدلیس سے دور رہنا، بچ کے رہنا۔ فإنہ قبیح التدلیس، یہ تدلیس کے معاملے میں بہت ہی برا ہے۔ تو چونکہ یہاں پر ابن جریج مدلس راوی ہے، اور محدثین کا اصول ہے کہ مدلس راوی جب تک سماعت کی تصریح نہ کرے اس کی روایت قابل حجت تصور نہیں ہوگی، اور یہاں پر ابن جریج بیان کر رہا ہے ان ابی زبیر سے، یعنی ان کے ساتھ روایت بیان کر رہا ہے، اس میں سماعت کی تصریح نہیں ہے۔ یہ دوسری علت ہے جس کی بنیاد پر یہ روایت اس اضافے کے ساتھ محل نظر ہے، وَاجْتَنِبُوا السَّوَاعَ کے الفاظ، کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ثابت نہیں ہے۔ امام مسلم نے یہاں جو دوسری روایت ابو خیثمہ سے بیان کی ہے اس میں اس اضافے کا بالکل ذکر نہیں ہے۔ اور دوسرا، شیخ عبد الرحمن مبارک پوری نے ایک شخص کا تذکرہ کیا ہے جو کہ ابو زبیر تابعی سے روایت کرتا ہے، وہ ہے لیث۔ شیخ عبد الرحمن مبارک پوری کہتے ہیں یہ لیث بن سعد ہے کہ جو ابو زبیر سے اس روایت کو بیان کرتا ہے۔ اس کے اندر بھی تذکرہ ہے کہ اس میں وَاجْتَنِبُوا السَّوَاعَ کے الفاظ نہیں ہیں، اس میں الفاظ یہ ہیں جَنِّبُوهُ السَّوَاعَ، کہ تم ابو قحافہ کو دور رکھنا سیاہ خضاب سے، یعنی وہاں عموم کے الفاظ نہیں ہیں کہ وَاجْتَنِبُوا السَّوَاعَ کے صحابہ کو کہا کہ تم اجتناب کرنا سیاہ خضاب سے، وہاں خاص ابو قحافہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَجَنِّبُوهُ السَّوَاعَ، کہ تم اس کو سیاہ خضاب سے دور رکھنا۔ اب ان الفاظ کے ساتھ جو روایت ابو زبیر تابعی سے مروی ہے، شیخ عبد الرحمن مبارک پوری کہتے ہیں کہ یہ لیث بن سعد ہیں، جبکہ یہاں شیخ عبد الرحمن مبارک پوری کو تحفۃ الحافظ میں انہوں نے ذکر کیا اس کا، ان کو اس میں خطا ہوئی ہے، مغالطہ لگا ہے، یہ لیث بن سعد نہیں ہے، یہ لیث بن ابی سلیم راوی ہے۔ اور اس بات کی تصریح امام ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء کے اندر بھی موجود ہے، اور امام طبرانی نے جو کتاب لکھی المعجم الکبیر، امام طبرانی کی کتاب ہے کتاب المعجم الکبیر، اس کی حدیث نمبر ہے 8345، اس کے اندر بھی صراحت موجود ہے کہ ابو زبیر تابعی سے اس روایت کو بیان کرنے والا وہ لیث بن سعد نہیں ہے بلکہ لیث بن ابی سلیم ہے۔ اس میں وہ واضح وضاحت کرتے ہیں، اور جو انہوں نے سند بیان کی ہے کہ حدثنا الحسن بن الویہ القطان حدثنا اسماعیل بن عیسی العطار حدثنا داود بن زبرقان عن مطر الوراق واللیث بن ابی سلیم عن ابی زبیر۔ اس روایت کو جو ابو زبیر سے بیان کرنے والا ہے وہ لیث بن سعد نہیں ہے بلکہ لیث بن ابی سلیم ہے، اور محدثین کے نزدیک لیث بن ابی سلیم راوی یہ ضعیف ہے، اس کی روایت محدثین کے نزدیک قابل حجت نہیں ہے۔ اس پر بھی حافظ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب کے اندر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے۔ اور دوسرا، مسند احمد کے اندر جو روایت ایک بیان کی ہے جس میں یہ ہے کہ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن لیث عن ابی زبیر عن جابر، یہی روایت کہ اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیروہ وجنبوہ السواد، کہ تم اس کے بالوں کو رنگ دو اور اس کو دور رکھنا تم سیاہ خضاب سے۔ اس میں معمر بیان کر رہا ہے لیث سے، اور یہ لیث بن ابی سلیم ہے جیسے کہ میں نے ابھی تذکرہ کیا۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے، حدیث نمبر ہے 14462۔ اس لیے جو لیث سے جو روایت بیان کر رہا ہے معمر، وہ بھی اس میں بھی انقطاع ہے، چونکہ ایک تو لیث بن ابی سلیم ضعیف ہے اور دوسرا معمر کا لیث بن ابی سلیم سے سماع ثابت نہیں ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وَاجْتَنِبُوا السَّوَاعَ کے الفاظ سے جو حجت لی جاتی ہے کہ یہ حکم عام ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کر دیا تھا، یہ درست نہیں ہے، یہ الفاظ ثابت شدہ نہیں ہے صحیح مسلم۔
اچھا، اور دوسری بات رہی کہ جو انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ روایت کا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم یکون و قوم یکذبون فی آخر الزمان بالسواد کا حواصل الحمام لا یریحون رائحۃ الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایک قوم ہوگی یکذبون جو خضاب لگاتے ہوں گے بالسواد سیاہ کا حواصل الحمام جیسے کہ کبوتر کا سینہ ہے، لا یریحون رائحۃ الجنہ وہ جنت کی بو بھی نہیں پائیں گے۔ امام جوزی نے اس روایت کو موضوع روایات میں شمار کیا ہے، لیکن دیگر محدثین کہتے ہیں کہ یہاں امام جوزی سے خطا ہوئی ہے، یہ روایت سند کے اعتبار سے درست ہے۔ اس روایت کو ہم درست تسلیم کر بھی لیں تو تب بھی یہ سیاہ خضاب کی مذمت میں یہ روایت نہیں آتی، اس لیے کہ اس کے الفاظ پر آپ غور کریں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یکون و قوم یکذبون فی آخر الزمان السواد، آخری زمانے میں ایک قوم ہوگی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی قوم کا تذکرہ کیا ہے جو آخری زمانے میں آئیں گے اور ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ سیاہ خضاب کا استعمال کرتے ہوں گے اور وہ لوگ جنت کی بو بھی نہیں پائیں گے۔ یہاں پر سیاہ خضاب کے استعمال کا تذکرہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور علت کے نہیں کیا کہ سیاہ خضاب استعمال کرنے کی وجہ سے وہ جنت کی بو نہیں پا سکیں گے، بلکہ یہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ خضاب کے استعمال کا تذکرہ بطور علامت کے کیا ہے کہ ایک قوم ایسی ہوگی جو جنت کی بو بھی نہیں پا سکیں گے، ان کی علامت اور نشانی یہ ہوگی کہ وہ سیاہ خضاب کا استعمال کرتے ہوں گے۔ اگر سیاہ خضاب استعمال کرنے کی وجہ سے وہ اتنے بد نصیب ٹھہریں گے کہ جنت کی بو بھی نہیں پا سکیں گے تو پھر یہ الفاظ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے کہ فی آخری زمانے میں، پھر تو آپ فرما دیتے کہ جو لوگ سیاہ خضاب کا استعمال کرتے ہیں وہ جنت کی بو بھی نہیں پائیں گے۔ اس لیے فی آخری زمان کے جو الفاظ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ سیاہ خضاب کا استعمال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور علامت کے بیان کیا ہے، نہ کہ بطور علت کے۔ اس لیے اس روایت کو سیاہ خضاب کی ممانعت، کراہت، حرمت یا مذمت میں کسی طور پر بھی دلیل نہیں بنایا جا سکتا، اور نہ یہ روایت ایسا اس سے کوئی مفہوم ملتا ہے۔ اور تیسری جو انہوں نے ایک روایت بیان کی ہے محمد اجمل بھٹی صاحب نے کہ آپ نے فرمایا کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یا پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے یہ روایت اٹھائی ہے، اور میں نے ابتدا میں بھی یہ کہا ہے کہ براہ کرم ذرا رہنمائی فرمائیں کہ یہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کس حدیث کی کتاب میں ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آیا سیاہ خضاب کا استعمال درست ہے یا نہیں، اگر درست ہے تو اس کی دلیل کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک روایت ابن ماجہ کے اندر ہے جس کا تذکرہ شیخ عبد الرحمن مبارکپوری نے یہاں اسی باس میں کیا ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احسن مختضبتم بہی لہذا السواد ارغب لنسائکم فیکم و احیب لکم فی صدور عدوکم، کہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین جو تم خضاب استعمال کرتے ہو، جس سے بالوں کو رنگتے ہو، وہ سیاہ خضاب ہے۔ ارغب لنسائکم فیکم، کہ تم میں تمہاری عورتوں کے لیے یہ رغبت کا باعث ہے، و احیب لکم فی صدور عدوکم، اور تمہارے لیے تمہارے دشمنوں کے دلوں میں رعب اور دبدبہ بٹھانے کا یہ باعث بنتا ہے، اس لیے سیاہ خضاب کا استعمال یہ بہترین ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ کے حوالے سے یہاں شیخ عبد الرحمن مبارکپوری نے تحفۃ الاعظم میں بیان کی ہے۔ اس کے متعلق جو علماء کرام ممانعت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں دو راوی ہیں جو ضعیف ہیں، ایک ہیں دفاع بن دفل الدوسی اور دوسرے ہیں عبد الحمید بن سیفی۔ یہ دو راوی ضعیف ہیں، لہذا یہ روایت درست نہیں ہے۔ لیکن دوسرے علماء کرام جو جواز کے قائل ہیں، یہاں بڑی تفصیل سے انہوں نے بحث لکھی ہے،
وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ضعف کی بات کرتے ہیں کہ یہ ضعیف راوی ہیں دونوں، دفاع بن دغفل اور عبد الحمید بن سیفی، یہ ان کی جرح مبہم ہے، اور محدثین کا اصول یہ ہے کہ مبہم جرح تعدیل کے مقابلے میں معتبر نہیں ہوتی۔ اگر ایک راوی کے متعلق کسی نے کہا کہ یہ ثقہ ہے اور دوسرے نے کہا کہ یہ غیر ثقہ ہے، ضعیف ہے، تو اگر وہ ضعف کی کوئی علت بیان کر دے، کوئی سبب بیان کر دے، تو پھر اس کی جرح جو ہے وہ قابل قبول ہوگی، معتبر تصور ہوگی۔ اگر وہ محض اتنی بات کہے کہ یہ ضعیف ہے، یہ ثقہ نہیں ہے، تو سبب بیان نہیں کرتا، علت بیان نہیں کرتا، تو اس کو کہتے ہیں مبہم جرح، اور محدثین کے نزدیک مبہم جرح یہ تعدیل کے مقابلے میں معتبر نہیں ہوتی، اس راوی کو ثقہ شمار کیا جائے گا۔ اور یہاں پر ان دونوں راویوں کے متعلق جو جرح کی گئی ہے وہ مبہم جرح ہے، جبکہ دیگر محدثین ان کی ثقاحت بیان کرتے ہیں کہ یہ ثقہ آدمی ہے۔ اس لیے ثقاحت کے مقابلے میں، تعدیل کے مقابلے میں مبہم جرح جو ہے یہ معتبر نہیں ہے۔ اور پھر اس بات کو مزید تقویت، اس روایت کو مزید تقویت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے بھی ملتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت سیاہ خضاب کا استعمال کرتی تھی اور اس کے جواز کا وہ فتویٰ دیتے تھے، قائل تھے۔ اس میں سر فہرست ہیں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور وہ علماء جو یہ کہتے ہیں کہ جو سیاہ خضاب کا استعمال کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اور وہ جنت کی بو نہیں پائیں گے۔ انہیں کچھ خوف خدا کرنا چاہیے، اس پر سوچنا چاہیے کہ نوجوانان جنت کے سردار وہ خضاب لگاتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 3748، اور مسند احمد میں یہ حدیث نمبر ہے 13252، کہ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور ان کا سر ایک ٹرے میں رکھ کے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، اس موقع پر عبید اللہ بن زیاد نے کچھ بات کہی، کوئی کلام کی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ اور اس روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ کانا مخضوبم بالوسمہ، کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اور داڑھی کے بال یہ وسمہ کے ساتھ رنگے ہوئے تھے۔ وسمہ ایک قسم کا خضاب ہے جس سے بالوں کو سیاہ کیا جاتا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی امام ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں، اپنی کتاب کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایات نقل کی ہیں جو سیاہ خضاب کا استعمال کرتے تھے، اور اس کے استعمال کو وہ جائز سمجھتے تھے۔ باقاعدہ انہوں نے ان صحابہ کرام کی روایات نقل کی ہیں، اور وہیں انہوں نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات بھی بیان کی ہیں کہ عن الحسن انہ کان لا یرا باسا بالخضاب بالسواد، کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاہ خضاب کے استعمال میں کوئی حرج نہیں جانتے تھے۔ یہ حدیث نمبر ہے 25522 مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ اور دوسری حدیث نمبر ہے 25519، اس میں ہے ان قیس مولا بن خباب، قیس راوی بیان کرتے ہیں کہ دخلت علی الحسن والحسین، میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا، وہما یخذبان بالسواد، اور یہ دونوں سیاہ خضاب لگا رہے تھے۔ اور پھر دیگر صحابہ کرام سے بھی عقبہ بن عامر، اسی طرح اور صحابی جو ہیں ان کی بھی روایات مصنف ابن ابی شیبہ میں تفصیل سے درج ہیں کہ جو سیاہ خضاب کا استعمال کرتے تھے، اور شیخ عبد الرحمن مبارک پوری نے بھی اختصار کے ساتھ ان صحابہ و تابعین کا تذکرہ کیا ہے جو سیاہ خضاب لگاتے تھے۔ ان میں جو فرماتے ہیں کہ قال الحافظ ابن القیم فی زاد المعاد، حافظ ابن قیم زاد المعاد میں کہتے ہیں قد صح عن الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما انہما کانا یخذبان بالسواد، کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں سیاہ خضاب کا استعمال کرتے تھے، یہ ان سے صحیح ثابت ہے۔ وذاکر ذالک ابن جریج عنہما، اور یہی بات ذاکر ذالک ابن جریر عنہما، اور یہی بات ابن جریر نے ان سے متعلق ذکر کی ہے اپنی کتاب تہذیب الآثار کے اندر۔
اور انہوں نے اور بھی صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے، ان میں عثمان بن عفان، عبداللہ بن جعفر، سعد بن ابی وقاص، عقبہ بن عامر، مغیرہ بن شعبہ، جریر بن عبداللہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم. یہ صحابہ کرام خضاب لگاتے تھے، اس کے قائل تھے سیاہ خضاب کے. اور اسی طرح تابعین کی ایک جماعت کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ ان میں ہیں عمر بن عثمان، علی بن عبداللہ بن عباس، ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور عبد الرحمن بن اسود، اور موسیٰ بن طلحہ، زہری اور ایوب اور اسماعیل بن مادی کارب. اسی طرح اور جو اپنے وقت کے بڑے محدث، فقیہ، علماء، فضلاء جو سیاہ خضاب کے قائل تھے، ان کا بھی امام ابن جوزی نے مختصر تذکرہ کیا ہے، کہیں کے نام شمار کیے ہیں. ان میں ہیں محارب بن دسار، یزید ابن جریج. یہ ابن جریج وہی شخص ہے جو صحیح مسلم کے اندر جو روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس میں وہ اضافہ ہے واجتانب السواد کا. یہ ابن جریج واجتانب السواد کا اضافہ بیان کرنے والا ہے. وہ بذات خود سیاہ خضاب کا قائل ہے. اس کا یہاں تذکرہ شیخ عبد الرحمن مبارک پوری نے کیا ہے کہ وحکاہ ابن الجوزی، ابن جوزی نے ان لوگوں کے نام بھی شمار کیے ہیں کہ جو سیاہ خضاب کو درست سمجھتے تھے، اس کے قائل تھے. اس میں ابن جریج بھی ہے. و ابی یوسف و ابی اسحاق و ابن ابی لیلہ و زیاد بن علافہ اور غیلان بن جامع اور نافع بن جبیر اور عمر بن علی المقدمی اور قاسم بن سلام. یہ چند ایک صحابہ، تابعین اور دیگر علماء، فضلاء یا تبع تابعین کے نام انہوں نے گنوائے ہیں جو کہ سیاہ خضاب کو درست سمجھتے تھے، جائز سمجھتے، اس کے قائل تھے اور سیاہ خضاب استعمال کرتے تھے. ان میں سر فہرست حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. اس لیے جو روایت میں نے ابھی بیان کی ہے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بہترین خضاب جو تم استعمال کرتے ہو وہ سیاہ خضاب ہے، اس کو تقویت، اس کی صحت کو مزید تقویت جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل سے بھی ملتی ہے. اور سیاہ خضاب کا استعمال کرنا بالکل جائز اور درست ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص عمر کے اس حصہ میں ہے، جیسے کہ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف العمر ہو چکے تھے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ جنبوہ السواد. یہ عام حکم نہیں ہے بلکہ ایک خاص عمر کے حامل افراد کے لیے یہ حکم ہے، کیونکہ دیگر طرق سے بھی یہ الفاظ مروی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قحافہ کے متعلق فرمایا. آپ اس کا پس منظر دیکھیے کہ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا کر لاتے ہیں، اتنے وہ کمزور تھے اور ضعیف تھے. اور اس موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے بالوں کو تم رنگ دو. تقریباً اس وقت ان کی عمر 90 سال کے قریب تھی، اس کے کم و بیش اتنی عمر تھی ان کی. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسا شخص 90 سال 95 سال کی عمر کا آدمی بال کالے کرے گا تو ویسے ہی عجیب بات لگے گی. تو اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنبوہ السواد، تم ان کے بالوں کو رنگنا لیکن کالا کرنے سے اجتناب کرنا. یعنی آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاص عمر کے حامل افراد جو انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکے ہوں، ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ سیاہ خضاب کا استعمال کریں، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قحافہ کے متعلق فرمایا. یہ حکم عام ہر کسی کے متعلق نہیں ہے. اگر ایسی بات کی حرمت کی یا ممانعت کی ہوتی تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس طرح خضاب کا استعمال نہ کرتے، اس کو جواز کا فتویٰ نہ دیتے یا جائز نہ سمجھتے. اور بات وہی ہے کہ جس کا تذکرہ یہاں پر تحفۃ الحافظی کے اندر عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابن شہاب کا یہی فتویٰ ہے. وہ کہتے ہیں کہ کنہ نقصب بالسواد اذا کان الوجہ جدیداً، ہم سیاہ خضاب کا استعمال کرتے ہیں جب تک کہ چہرے پر رونق ہے، بڑھاپے کے آثار نہیں ہیں، ہم سیاہ خضاب کا استعمال کرتے رہیں گے. فلما نقص الوجہ والاسنان ترکنا ہو، جب چہرے پر بڑھاپا آ جائے گا، جھریاں پڑ جائیں گی، دانت جڑ جائیں گے، اس وقت ہم سیاہ خضاب کا استعمال ترک کر دیں گے. اس لیے میرے نزدیک سیاہ خضاب کا استعمال بالکل درست اور جائز ہے. اور اس کی ممانعت خاص عمر کے حامل افراد کے لیے ہے کہ جو انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکے ہوں، ان کے لیے مناسب اور جائز نہیں ہے کہ وہ سیاہ خضاب کا استعمال کریں، جیسے کہ ابو قحافہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور وہ الفاظ ہیں جنبوہ السواد، واجتنبوہ السواد کے الفاظ نہیں ہیں.
اللہ سے دعا اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔